لاہور کے علاقے ہربنسپورہ میں خستہ حال مکان کی چھت گرنے سے 5 افراد جاں بحق 6 زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق گھر کی چھت مٹی اور ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی۔ حادثے میں 2 خواتین، 1 بچہ اور 1 مرد جاں بحق ہوئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے باغبان پورہ میں چھت گرنے سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ امریکہ کے ایک بار پھر ایران پر حملے، درجنوں اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کشن جزیرے میں شہر کے اندر 3 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ 1 میزائل رہائشی علاقے میں گرا۔ اہواز میں 7 دھماکے سنے گئے۔ سینٹ کام کے مطابق فوجی کمانڈ سینٹرز، میزائل اور ڈرون تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ ساحلی نگرانی اور دفاعی مراکز سمیت بحری صلاحیتوں کو بھی ہدف بنایا گیا۔ دہشت گردی کے خاتمے اور پائیدار امن کے لیے پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ ملک کی امن و امان خصوصاً خیبر پختونخوا بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے صدر مملکت کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ صدر مملکت نے پاک افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ سعودی عرب نے پاکستان کے $5 ارب کے قرض کی واپسی 3 سال کے لیے مؤخر کر دی۔ پاکستان کے پاس سعودی عرب کے $8 ارب کے ڈپازٹس ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ $5 ارب کے رول اوور سے پاکستان پر فوری ادائیگیوں کا دباؤ کم ہو گیا۔ سعودی عرب نے یہ قرض متحدہ عرب امارات کو ادائیگیوں کے لیے پاکستان کو دیا تھا۔ پاکستان کو رواں مالی سال کے دوران مجموعی طور پر $21.5 ارب کی بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ ڈیزل مزید مہنگا، پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی۔ حکومت کا عوام کے ساتھ ایک اور مذاق، پیٹرول صرف 75 پیسے سستا، ڈیزل کی قیمت 400 روپے فی لیٹر کی جانب گامزن۔ یومیہ پیٹرول پالیسی عوام کے لیے تباہ کن بن گئی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 24 پیسے کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد قیمت 390 روپے 62 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ پیٹرول 75 پیسے کی معمولی کمی کے بعد 335 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ آزاد کشمیر الیکشن نتائج کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات، اتحاد ختم کرنے کی دھمکی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا خطاب، انہوں نے کہا کہ لوگ نسل در نسل سے دھاندلی کر رہے ہیں۔ نواز شریف 3 بار دھاندلی سے وزیر اعظم بنے، یہ دھاندلی کی پیداوار حکومت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹویٹ، لکھا پیپلز پارٹی دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر ہے۔ پیپلز پارٹی دھاندلی کے رونے پر رو رہی ہے۔ قیامت کتنے بجے ہے؟ مریم نواز کے سوال پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا جواب، لکھا قیامت 2024 میں ہی آ گئی تھی جب خیرات میں مینڈیٹ بٹ رہے تھے، یہ آپ نہیں، فارم 47 کا نشہ بول رہا ہے۔ امریکی فوج کے ایران پر ایک بار پھر فضائی حملے، مختلف شہروں میں دھماکے۔ امریکی فوج کے مطابق مشرق وسطی میں امریکی افواج پر اچانک حملے کی کوشش کے جواب میں ایران کے خلاف حملے کیے گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اردن میں امریکی اڈوں پر میزائل حملے کے جواب میں سخت کارروائی کی دھمکی۔ دوسری جانب امریکہ اور سعودی عرب کے مشترکہ فضائی حملوں کے بعد سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی وائٹ ہاؤس میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ہنگامی ملاقات۔ ایران سے کشیدگی میں کمی کا اعادہ، سعودیہ کی بحیرہ احمر میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے عالمی اتحاد بنانے کی کوششیں۔ متعدد ممالک سے رابطے، خبر ایجنسی کے مطابق اتحاد کی تشکیل کے لیے سعودی عرب کی درجنوں ممالک سے بات چیت جاری ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کا $5 ارب کا قرض رول اوور کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سعودی عرب نے پاکستان کے $5 ارب کے قرض کی واپسی 3 سال کے لیے مؤخر کر دی، جس سے پاکستان پر فوری ادائیگیوں کا دباؤ کم ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس سعودی عرب کے $8 ارب کے ڈپازٹس ہیں۔ پاکستان نے سعودی عرب سے $3 ارب اس سال اپریل میں حاصل کیے تھے۔ یہ قرض سعودی عرب نے پاکستان کو 3 ماہ کے لیے دیا تھا، جس سے پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو ادائیگیاں کی تھیں۔
धांधली पर कानूनी रास्ता अपनाएंगे। चौधरी यासीन के हलके में 30 पोलिंग स्टेशंस पर कब्जा किया गया, जिसके वीडियो शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। इन पोलिंग स्टेशंस का 99% टर्न आउट है। चौधरी यासीन को असेंबली इजलास से पहले अपनी सीट दिलवाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि तशद्दुद और बंदूक के जोर पर इलेक्शन जीतने वालों से आवाम नफरत करते हैं। कश्मीर के बहरान का हल हमारे पास है। पीपल्स पार्टी धांधली के रोने रो रही है, क़यामत कितने बजे है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है। मरियम नवाज के सवाल पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का जवाब, लिखा क़यामत 2024 में आ गई थी। 2024 में खैरात के मैंडेट बंट रहे थे, ये आप नहीं, फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। हुकूमत का आवाम के साथ एक और मजाक, पेट्रोल सिर्फ 75 पैसे सस्ता, डीजल की कीमत 400 रुपए फी लीटर की जानिब गामजन। यौमिया पेट्रोल पॉलिसी आवाम के लिए तबाह कुन हो गई। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 2 रुपये 24 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद कीमत 390 रुपये 62 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। पेट्रोल 75 पैसे की मामूली कमी के बाद 335 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जाबिर अल अहमद अस-सबा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अलग अलग मुलाकातें, बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कुवैत के साथ हर सतह पर ताउन जारी रखने के आज़म का इआदा किया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल और तामीरी काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कुवैत और वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, कहा कि दोनों बरादर ममालिक हर मुश्किल और हर खुशी के मौके पर हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर कुवैत के वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद पर इसहाक डार से मुलाकात हुई। उर्दून में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी हमलों का इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी, फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ईरान को सख्त मार पड़ेगी, हम इन्हें बुरी तरह शिकस्त देंगे। उर्दून पर दागे गए ईरानी मिसाइलों को नाकाम बनाया गया। अमरीकी फोर्सेस ने मिसाइलों को हदफ तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। इराक में कार्रवाई इराकी हुकूमत के साथ राब्ते के बाद की गई। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी महकमा ख़जाना का कहना है कि अमरीका ने ईरान से मुतल्लिका 8 टैंकर्स और 10 शख्सियात पर पाबंदी लगा दी है। और ग्लासगो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स का जेवलिन थ्रू इवेंट, क्वालिफाइंग राउंड आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:25 पर शुरू होगा। अहम तरीन मुकाबले में अरशद नदीम का मुकाबला रिवायती हरीफ भारत के नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश थारंगा से होगा। अरशद नदीम 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 90.18 मीटर की तारीखी थ्रो के बाद गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। क्वालिफाइंग राउंड में फाइनल राउंड तक रसाई के लिए कम से कम 82 मीटर की थ्रो दरकार होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।